اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ نشانے سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کرو، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا حق نہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے، لیکن انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ کبھی کبھی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ اداس مت ہو، خدا سب سے زیادہ مایوس کن حالات میں امید بھیجتا ہے، کیونکہ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، اب لوگ پریکٹیکل ہو گئے ہیں تو تعلق سے فائدہ نکالنے لگے ہیں۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، اب فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ مطلبی دنیا کے لوگ کھڑے ہیں ہاتھوں میں پتھر لے کر، میں کہاں تک بھاگوں شیشے کا مقدر لے کر۔ جب چھوٹے تھے تو بڑے ہونے کی خواہش تھی، لیکن اب پتہ چلا ادھورے سپنے اور ٹوٹے ہوئے خواب سے بہتر ادھورا ہوم ورک اور ٹوٹے ہوئے کھلونے ہوتے ہیں۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے، وہ جب بھی سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو ہو کر سیکھتا ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول میں صرف تعلیم دیتے ہیں۔ زمانہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ کام بڑھ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، سچا ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ کو ہر کام میں سب سے آگے رکھیں گے تو آپ کبھی بھی خود کو آخر میں نہیں پائیں گے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کدھر امیر بھاگے گا تو حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے ہاں بھر لی تو وہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ آخر کھل ہی جاتا ہے۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ اس نے 7 سمندر پیدا کیے لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں،
اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن پہ مان ہوتا ہے کہ وہ منا لیں گے، اور ہم مان جائیں گے جس پر سے سارا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔